بیٹھے ہیں تو کچھ کام کی بات بھی سامنے آ جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے صاف ستھرا ایک اعلان فرمایا۔ وہ اعلان یہ ہے کہ اولاد کا دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، کسی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خالی مؤنث اولاد عطا کرتے ہیں، یعنی لڑکیاں عطا کرتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو اولاد نرینہ عطا کرتے ہیں، یعنی لڑکا عطا کرتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں عطا کرتے ہیں۔ تین شکلیں ہو گئی۔ اللہ جسے چاہتا ہے خالی لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے خالی لڑکے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو لڑکا اور لڑکی دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ان دونوں سے محروم کر دیتا ہے، جس کو ہم عقیم کہتے ہیں، اردو میں بانجھ کہا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ڈاکٹری نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے جو اس کو صاحب اولاد بنا دے۔ ہمارا اور آپ کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ صاف ستھرا اللہ کا اعلان 25ویں پارے میں موجود ہے۔ اب اولاد جب اللہ تعالی ہم کو عطا کرے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے روایت کا ٹکڑا پیش کیا، تفصیل کا اصل میں وقت نہیں ہے، اس لیے بہت مختصر انداز میں تھوڑی سی بات کام کی عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ بچہ یہ محبوس رہتا ہے، گروی رکھا ہوا رہتا ہے بلاؤں میں، یعنی بلاؤں میں گویا وہ گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ بلاؤں سے دور کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عقیقہ کر دیا جائے۔ عقیقہ کر دیا جائے تو اس عقیقے کے نتیجے میں وہ بچہ ساری بلاؤں سے نکل جائے گا۔ الغلام مرتہن بعقیقتہ، وہ بچہ گروی رکھا ہوا ہے کاہے کے بدلے میں؟ اپنے عقیقے کے بدلے میں۔ اب دیکھیے، اگر لڑکی پیدا ہوئی کسی کے گھر میں تو لڑکی کی پیدائش پر دور جاہلیت میں بھی اور کہا جائے آج بھی ناگواری کا لوگ اظہار کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب اس زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو چہرہ فق پڑ جاتا تھا، وہ آدمی اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا، جو تو دور جاہلیت کی بات کہی گئی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، بچی پیدا ہوتی، بہت دبے لفظوں میں لوگ کہتے ہیں ہاں وہ مولانا بچی پیدا ہوئی ہے، بہت نہیں، مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ آج بھی آپ دیکھیے نہیں بچیوں، جبکہ حدیث میں اگر آپ فضیلت دیکھیں گے اور حدیث میں اگر آپ مقام و مرتبہ دیکھیں گے ماں باپ کا، تو بچی کی تربیت کے نتیجے میں ماں باپ کو جنت ملے گی۔ کہ اگر کسی کی 3 بچیاں اور ان تینوں بچیوں کی اچھی تربیت کر دے اور اچھے جوڑے کا نظام بنا کر شادی کر دے تو انشاءاللہ ماں باپ کی جنت پکی۔ لڑکے چاہے 1 درجن ہو، آپ سب کی تربیت کر دیجئے، سب کی شادی کر دیجئے، جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ کس کی پیدائش پر وعدہ ہوا؟ اس لیے لڑکی ہمارے سامنے برکت ہے، لڑکی ہمارے سامنے رحمت ہے۔ لڑکی سے ہم کو
آپ یہ سمجھیے، کبھی اندازہ کیجئے کہ لڑکیوں سے جو سکون اور لڑکیوں سے جو گھر میں کام کاج میں اعانت ملتی ہے ماں باپ کو، اور جو خدمت ملتی ہے، لڑکوں سے زندگی میں نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی، اس کا سارا تعلق گھر کے اندر سے، اور لڑکے کا نظام گھر کے باہر سے۔ لڑکے کو آپ کبھی گھر میں روک نہیں سکتے، اور لڑکی کے لیے امور خانہ داری طے ہے، یعنی گھر کا نظام طے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر سارے لوگ اس کے سامنے رہیں گے، ماں باپ بھی رہیں گے، بھائی بہن بھی رہیں گے، سب کی خدمت کر لیتی ہے، سب کے کام کر لیتی ہے۔ اور لڑکا تو کبھی میچ کھیلنے بھی جا سکتا، کبھی ممبئی کمانے بھی جا سکتا ہے، کبھی کھیت کھلیان دکان مکان میں بھی جا سکتا۔ تو اس کا نظام جو باہر سے جڑا ہوا ہے، اور لڑکی کا نظام کس سے جڑا ہوا ہے؟ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا کیسا ذہن بنا ہوا ہے کہ لڑکیوں کی خدمت ہم بھول جاتے ہیں، اور لڑکیوں کا رحمت ہونا، لڑکیوں کا باعث برکت ہونا، لڑکیوں کا جنت کا سامان ہونا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا سامان ہے یہ، ہم اس کی تربیت کر دیں، اچھے جوڑے کا نظام بنا کر کے اس کا رشتہ کر دیں تو انشاءاللہ جنت پکی۔ لیکن ہمارا چہرہ اترتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ شوق سے کوئی استقبال کر کے کہے کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے؟ بہت دبے لفظوں میں لوگ خبر دیتے ہیں۔ ہمارے بعض دوست احباب ہیں، ان کے یہاں ابھی جلدی بچی پیدا ہوئی، بہت دبے لفظوں میں انہوں نے خیریت سنائی اپنی، کیا وہ مولانا بچی پیدا ہوئی؟ اب ابھی وہی لڑکا ہوتا ہاں تو پہلے فون کرتے، ہمارے فون کرنے سے پہلے فون کرتے۔ نہیں، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار دور جاہلیت میں بھی ہوا، دور اسلام میں بھی ہوا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی جو نسل بڑھتی ہے نا، وہ مذکر سے بڑھتی ہے۔ ایک بات یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہمارا، جیسے آدمی کہتا ہے نا فلاں کا چراغ بجھ گیا، آگے اس کے نسل نہیں ہے، اس کا گھر ویران ہو گیا، آدمی ایسا بولتے ہیں نا اپنے عرف میں کہ اس کی نسل ختم ہو گئی۔ یہیں سے لڑکوں سے اپنا ایک سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں چراغ جل رہا ہے، اس لیے لڑکوں کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک بات اور سمجھیے پھر فرق کی، کہ لڑکی کی پیدائش کے بعد ایک بکری کا عقیقہ کرنا ہے، اس لیے کہ لڑکی کی پیدائش میں آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور عقیقے کا مطالبہ کرنے والے بھی اتنی خوشی سے اور اتنے شوق سے مطالبہ نہیں کرتے۔ اس لیے کہا گیا ایک بکری کا عقیقہ، وہ بکری ہو چاہے بکرا۔ ایک بے اصل بات جو اس میں چل پڑی ہے، اس کا بھی دفاع کر دوں۔ اپنے عرف میں رائج یہ ہے کہ اگر لڑکی کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تو بکری سے کیا جائے، اور لڑکے کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تو بکرے سے کیا جائے۔ یہ بے اصل بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ لڑکی کے پیدائش میں آپ بکرے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اور لڑکے کی پیدائش میں آپ بکری کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور لڑکے کی پیدائش پر 2 بکریوں کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ کتنا؟ چونکہ آپ کو خوشی بھی زیادہ، گھر والوں کو بھی خوشی زیادہ، کنبے قبیلے کے لوگوں کی فرمائش بھی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرنے والے بھی تو زیادہ ہوں گے، تو اب گویا عقیقے کے مطالبہ کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے اب ایک بکری سے کام نہیں چلے گا۔ تو کتنی ہونی چاہیے؟ 2 ہونی چاہیے۔ تو لڑکی کا عقیقہ ایک بکری کے ذریعے، اور لڑکے کا عقیقہ 2 بکروں کے ذریعے، یا بکری ہو یا بکرا۔ عقیقہ کس دن کیا جائے؟ ٹھیک ہے، عقیقہ کس دن کیا جائے؟ حدیث میں یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیا جائے۔ 7ویں دن۔ اب 7ویں دن آپ کیسے جوڑیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آج جمعہ ہے، اگر آج بچہ پیدا ہوا ہے
تو آج کے دن کے پہلے کا جو دن ہے وہ اس کا حقیقی 7واں دن ہوگا. مثلا اگلی جو جمعرات آئے گی نا وہ اس کا حقیقی 7واں دن ہوگا. اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے عقیقے کا کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے، یعنی جمعرات کو عقیقہ کر دیا جائے، عقیقہ ہو جائے. اب اس کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پایا ہے، وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى کہا گیا ہے، یعنی بچے کے سر پہ بال، ناخون، ٹھیک ہے نا، یہ جو چیزیں ماں کے پیٹ سے آئی ہیں اس کو صاف کر دیا جائے، سر مڈا دیا جائے، ناخون کاٹ دیا جائے. یہ ہو گیا وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى. اس بچے سے کیا کر دیا جائے؟ گندگی کو دور کر دیا جائے. جانور پہلے ذبح کیا جائے، ٹکلا بعد میں کرایا جائے. ٹھیک ہے، ٹکلا. اچھا لڑکی ہو چاہے لڑکا، ٹکلا کرانا ہے. حلق اس کو بولتے ہیں عربی میں. اب ہم عربی بولے تو آپ تھوڑا ہی سمجھیں گے. تو سر صاف کر دیا جائے اور 7ویں ہی دن یہ کام کیا جائے، یعنی عقیقہ پہلے کیا، جانور پہلے ذبح کیا جائے، بعد میں سر مڈایا جائے اور ایک اچھا سا پیارا سا نام رکھ دیا جائے جو با معنی ہو. لوگ تو آج نام رکھتے ہیں کہ محلے میں کسی کا نہ ہو، گاؤں میں کسی کا نہ ہو، باندہ شہر میں کسی کا نہ ہو، پورے ضلع میں پپو، منو، گلو اور ایسا ایسا نام رکھتے، زویا، سنا، منتشا. کہتے ہیں قرآن میں پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں، اور ایسا بیتوکا نام کیا. اللہ، ہمارے گاؤں میں ایک بچی تھی، نکاح کے وقت معلوم ہوا کہ اس کا نام مثل الربا ہے. اس کی ماں نے کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا، بڑا اچھا لگا تو نام رکھ دیا مثل الربا، سود جیسی. ربا مانے سود، مثل مانے جیسے. سوچ لیجیے آپ، ان کو یہ پتا نہیں ہے. ارے آج بھی رکھا جا رہا نا، منتشا، سنا، کیا لفظ ہے یہ، حریم، کریم، پتہ نہیں کیا کیا لوگ رکھ رہے ہیں. یا اللہ، حیرت ہے. زویا، جوہلا، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ایسا ایسا نام رکھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی بتا دیجئے، تو جہاں لاکھوں الفاظ لغتوں میں موجود ہیں وہ لغت لکھنے والے نے وہ لفظ نہیں لکھا. افسوس ہوتا ہے جہاں لاکھوں الفاظ ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ایسا ایسا نام لوگ تراش کے اور خراش کے نکال کے لے کے آتے ہیں کہ وہ لفظ ہی نہیں ملتا، تو معنی ہم کہاں سے بتائیں. تو 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے، اچھا سا پیارا سا با معنی نام رکھ دیا جائے. نام رکھنے میں سب سے اچھا نام دور صحابہ. لڑکا ہے، حدیث میں کہا گیا عبداللہ، عبد الرحمن سب سے اچھا نام ہے. یعنی لفظ عبدیت بندے کی ہو اور اللہ کا کوئی صفاتی نام لگا دیا جائے، رحمان بھی. لیکن دیکھیے پکارنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں رحمان کلا تشتور، لا حول ولا قوت الا باللہ. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کیا مفہوم ہے اس کا. شوق سے ہر جگہ لوگ بولتے بھی ہیں رحمان بھائی آ گئے، ارے استغفر اللہ، عبد الرحمن. ایسے لوگ نام رکھ دیتے ہیں. عبد القیوم نام ہونا چاہیے، عبد السمیع. یہ تو سمیع، قیوم، رحمان، رحیم، یہ صفت ہے اللہ کی. تو اللہ کی صفت بندے کی بندگی لگا کر کے رکھا جائے، یہ سب سے اچھا نام ہے. اور اگر مان لیجیے آپ ایسا نام نہیں رکھتے، لوگ کہتے ہیں چھوٹا ہو، یعنی کہاں سے تراش کے لایا جائے گا چھوٹا ہو. ہاں تو الف با رکھ دیجیے. اب سب سے چھوٹا تو یہی ہے، الف رکھیے، چاہے با رکھیے، چاہے جیم رکھیے، چاہے تا رکھیے، پھر رکھیے چھوٹا سا نام. یعنی عقل کہاں چلی گئی ہے. لوگ کتنے دور ہیں، یعنی کہہ لیجیے اچھے طریقوں سے کتنے دور ہیں. ہم پڑھے لکھے معاشروں میں بھی آپ دیکھیے نام منتشا، سنا اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، یہ ہم لوگوں کے معاشرے میں. تو اچھا سا نام رکھ دیا جائے، یہ سب 7ویں دن کر دیا جائے. اور اگر لڑکا ہے، لڑکا مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے، تو اس کا ختنہ بھی 7ویں دن کر دیا جائے. ایک روایت ہے، اس روایت کو میں نے
ایسے ہی نقل کر لیا تھا ایک جگہ سے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی موجود ہے اور بھی دوسری جگہوں پر موجود ہے. روایت تو بڑی تفصیلی ہے لیکن وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل ڈال سکوں آپ کے سامنے. 10 من الفطرہ، 10 چیزیں انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بھی سنت ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اس لیے اس کو فطرت میں سے شمار کیا گیا. اس میں مثلا موچ کا کترنا، موچ کا کترنا، داڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا. آج تو ہمارے ماحول سے مسواک کتنی دور ہو گئی. آج ہمارے بچے ٹوتھ پیسٹ، برش، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن مسواک سے کوسوں دور ہو گئے. مسواک سے کوسوں دور ہو گئے. مسواک کے بعض لوگوں نے 70 فائدے بیان کیے، بعض حدیث کی شرحوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. یعنی مسواک کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اب اندازہ لگائیے کتنی اہم چیز ہے، لیکن آج ہمارے مزاج سے کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے. ہماری چاہت ہوتی ہے تو برش آ جاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ آ جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا چیز آ جاتی ہے، قسم قسم کے صابن آ جاتے ہیں، کریم آ جاتی ہے، ساری چیز آ جاتی ہے. اگر ہم کوشش کر لیں تو کیا ہمارے ساتھ مسواک نہیں رہے گی؟ آج بھی آپ جائیے عربوں میں دیکھیے، ان کے جیب میں مسواک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بلکہ بعض مسالک میں تو یہ ہے کہ عین نماز کے وقت میں مسواک کرتے ہیں تو جیب سے نکالتے ہیں اور 2 مرتبہ ہلاتے ہیں، پھر مسواک رکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ بعض جگہوں پر یہ روایت ہے کہ نماز کے ساتھ ہونی چاہیے مسواک، تو اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں ظاہر میں. میں نے خود دیکھا بعض عربوں کو ایسا کرتے ہوئے، انہوں نے نکالا ایسا مسواک، 2 مرتبہ ایسا گھمایا، رکھ لیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آج ہمارے ماحول سے مسواک ختم ہو گئی. اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا، اور قص الاظفار ناخن کا کاٹنا، اور غسل البراجم جہاں کھال موڑتی ہے نہانے کے وقت میں ایسی جگہوں پر اہتمام سے انگلی پھیر لینی چاہیے. مثلا بغل ہے، انگلیوں کے بیچ میں ہے، کان ہے، یہ سب جگہیں ہیں نا. خاص طریقے سے اگر ڈائریکٹ ایسا پانی ڈالا جائے تو ان جگہوں پر جلدی نہیں پہنچتا. ہماری خواتین ہیں، پیاری مائیں اور بہنیں ہیں، انہوں نے کان چھدا رکھے ہیں، کان میں جھالا بالا ہے، اور ناک چھدی ہے تو ناک میں نتھیا ہے. یہ سب ہلا کے پانی پہنچانا چاہیے. اور انگوٹھی ہے اگر ہاتھ میں تو انگوٹھی کو حرکت دینی چاہیے. ورنہ ان جگہوں پہ جہاں جہاں جوڑ جیسی کیفیت ہے کہ جہاں جا کے میل بھی جمتا ہے وہاں پانی خود بخود نہیں پہنچتا، تو اس کو ذرا ہاتھ سے پھیر دینا چاہیے کہ کان میں انگلی ڈال کر کے ایسا پورے کان کو. یہ ہے غسل براجم. اور بغل کے بال ہیں، اور بھی منہ زیر ناف وغیرہ ہیں. انتقاص الماء، استنجا کرنا ہے پانی کے ذریعے سے. آج تو ہمارے نوجوان ماشاءاللہ گاڑی سے چل رہے ہیں، استنجے کی ضرورت ہوئی، بہت شوق سے گاڑی کو سائٹ لگایا، نہ دیکھا پورب، نہ دیکھا پچھم، نہ دیکھا اتر، نہ دیکھا دکھن. عطا پتہ نہیں ہے. جنس بیٹھنا ہی نہیں دے گی. آپ بیٹھائیں گے کیسے؟ بیٹھائیں گے کیسے؟ اتنی چست جنس ہے وہ بیٹھنا ہی نہیں دے گی، اور وہ مجبور ہے بیچارہ کھڑے ہو کے جو ہے اپنا، نہ کسی رخ کو دیکھا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ صفائی ستھرائی پانی کے ذریعے سے کی جائے. بلکہ اس سے بھی اچھی چیز قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قبا والوں کے متعلق یہ آیت اتاری ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ قبا والوں کے سلسلے میں اتری. وہ لوگ، ان کا طریقہ طہارت کیا تھا کہ وہ لوگ پہلے ڈلا استعمال کرتے اور اس سے اپنا اس مقام کو خشک کر لیتے اچھی طرح، اب اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے. تو اللہ نے ان کی تعریف کی. کس نے تعریف کی؟ اور قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا یہ لفظ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو اہتمام سے استنجا کرنا چاہیے. استنجا مطلب پانی لینا چاہیے.
اور میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا، اگر آپ کو آج ڈلا نہ ملے، پانی نہ ملے، آج تو بہت آسان ہے، ٹیشو پیپر کا بنڈل آتا ہے، ہر وقت آپ اپنے جیب میں اس کو رکھے رہیے موڑ کر کے، سفر میں جا رہے ہو موڑ کے رکھ لیجئے، آپ یوں بھی جیب میں رکھے رہیے، کہیں پانی گر گیا، کہیں آپ کے کپڑے میں کچھ لگ گیا، کوئی ایسی ناگوار چیز ہوئی، گھر سے پیپر نکالا، صاف کر لیا، کیا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں تو آپ پاک رہ سکتے ہیں نا، ورنہ موت کا تو کوئی وقت نہیں متعین ہے، اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو آپ کس حالت میں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں ہم؟ کبھی سوچتے ہیں؟ آج تو بہت آسان ہے۔ اسی روایت، یہ جو لمبی روایت ہے، اس میں 10 چیزیں ہیں، اور آخری چیز تھی مدمدہ، یعنی کلی کرنا۔ تو یہ مدمدہ اور ناک میں پانی ڈالنا غسل میں تو واجب ہے، فرض ہے کہہ لیجئے، واجب نہ کہیے، فرض کہیے۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے منہ بھر کر کے کلی کرنا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا۔ کیا کرنا؟ یعنی منہ بھر کے کلی کرنا۔ اور دوسری چیز ہے ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، جو ابھی آپ نے پڑھا نا، استنشاق الماء، پانی کو ناک میں اچھی طرح داخل کرنا، اس کے بعد وہاں سے ہوا کی تیزی کے ساتھ صاف کرنا۔ تو اب دیکھیے، ناک میں پانی ڈالنا، اچھی طرح 3 مرتبہ پانی ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا چاہیے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آج ہمارے نوجوان ہیں، اہتمام ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ بعض بڑی عمر کے لوگ ہیں، نہانے کے وقت بھی ہم کو سطر چاہیے، اور مردوں کا سطر یہاں سے من السرۃ الی الرکبہ، یعنی اتنا مستور ہونا چاہیے، ناف سے لے کر کے یہاں تک۔ بعض بڈھے لوگ ہو گئے، بڑی عمر کے لوگ ہو گئے، جاگیاں پہنے ہیں، باہر ہینڈ پائپ پہ نہاتے ہیں شوق سے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ بتائیے 60 سال 70 سال زمین پر رہ گئے، ابھی ان کو علم یہ نہیں ہے کہ ہاں سطر ہمارا کہاں سے کہاں تک ہے۔ یہ تو افسوس کی چیز ہے نا۔ اسی روایت کو، یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا، تو ان کی روایت میں 10 چیزیں ہیں۔ ابو داؤد وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے، دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ بعض روایتوں میں 5 کا تذکرہ، اور ابھی بتایا حضرت مفتی بلال صاحب نے بعض روایتوں میں اور بھی اس سے زیادہ کا تذکرہ ہے۔ اسی روایت کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، تو انہوں نے اپنی سند میں اعفاء لحیہ کا تذکرہ نہ کر کے ختان کا تذکرہ کیا، یعنی ختنہ کرنا۔ ختنہ کیا ہے؟ وہ چمڑی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اپنی زبان میں کہا جائے مسلمان کو مسلمان بنانا، بچے کو کیا بنانا؟ اسی لیے دیہاتی لوگ اس کا نام رکھتے ہیں مسلمانی۔ یا اللہ، کیا نام رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کی طرف کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہماری طرف بولتے ہیں مسلمانی کرانا۔ ارے بچہ تو پہلے ہی سے مسلمان ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ، ماں باپ اگر یہودی ہے تو بچے کو یہودی بنا لیتے، وہ ماں باپ کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے اس طریقے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ اگر عیسائی ہے، ان افعال کو کرتے ہوئے بچہ دیکھتا ہے تو بچہ بھی عیسائی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کیا کہتے ہیں کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو جو بچہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے اسی سے متاثر ہو جاتا ہے، آگ پوجنے لگتا ہے، پتھر پوجنے لگتا ہے، کنکر پوجنے لگتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان کا بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا؟ مسلمان ہو جاتا۔ دو ایک طریقے میں اور بتا کر کے بات ختم کر دوں۔ بچہ جب پیدا ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ابھی آپ نے عقیقہ اور ختنہ ان سب چیزوں کا تعلق میں نے کہا کس دن سے ہے؟ 7ویں دن سے ہے۔ ابھی فیض اللہ بھائی بھی ہم کو یاد دلا رہے تھے۔ اب دیکھیے پیدائش کے دن کیا کرنا چاہیے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہو، نہیں اس بات کو ذرا غور سے سنیے، اس میں ہم سے لاپرواہی ہوتی ہے، بہت اہم چیز ہے اور ہم لوگوں سے بہت بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہو فوراً اگر اپنے گھر میں کوئی بزرگ ہستی ہو، نانا دادا، ماموں چچا، کوئی بھی اگر بزرگ ہو تو فوراً اس کے سامنے پیش کرے بچے کو دھل ڈال کے، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اگر کوئی بزرگ ہو
اپنے گھر میں نمازی ہو، مشرع ہو، تو فوراً اس کے سامنے پیش، بلا تاخیر، بلا تاخیر، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً پیش کر دیں۔ اذان دینے کے بعد تحنیک کر دیں۔ تحنیک سمجھتے؟ تحنیک کا مطلب ہے چھوہارا لے لیں، کھجور لے لیں، ایسی چیز لے لیں اور اپنے منہ میں ایک دم باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد وہی اپنی انگلی میں لے کر کے بچے کے تالو پہ ایسا چپکا دے تھوڑا سا، تاکہ یہ تحریک مستحب اور سنت کہہ سکتے ہیں آپ، حضرات حسنین کی ہے آپ نے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ سب سے پہلی چیز جو بچے کے پیٹ میں پہنچے وہ کسی بزرگ کا لعاب دہن ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب دائیں کان میں اذان ہو گئی، بائیں کان میں اقامت ہو گئی، تحنیک ہو گئی، اور آج کل اتنی لاپرواہی پائی جا رہی ہے، معاف کیجئے گا، خراب بھی لگے گا آپ لوگوں کو اگر ابھی کہا جائے، جو طریقہ اسلامی ہے ہم کتنے دور ہیں۔ ڈاکٹر ڈرا دھمکا دیتا ہے آپریشن ہوگا، گھر والے بیچارے ہاتھ پیر پھول جاتا ہے، 50,000 کا نظام بناتے ہیں، سائن کر کے دیتے ہیں، لو بھائی آپریشن کرو، آپریشن ہو گیا۔ اب ادھر نفسی میں سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ اب جب آپریشن ہوا تو بچہ باہر نکلا، اب زچہ اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آتی ہے، ابھی تو آدمی ٹینشن ہی میں گھومتا رہتا ہے، مریض بھی تیماردار بھی، سب، کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا اذان نماز کی طرف، اذان اور اقامت کی طرف، اذان ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ بچہ لوٹ کے آئے گا 8 دن کے بعد، اب وہ اگر کسی کو یاد ہے ڈھنگ سے تو اذان ہو جائے گی، اور بھول گئے تو کیسی اذان اور کیسی اقامت، پہلے دن سے غلطی ہوتی ہے، معاف کیجئے گا۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، غور سے سنیے، اگر کوئی مرد مل جائے، بزرگ مل جائے، تب تو ٹھیک ہے، مرد کے سامنے اس بچے کو پیش کیا جائے اور داہنے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہلوا دی جائے۔ اگر مرد نہیں ہے تو کسی خاتون کو مکلف بنایا جائے، کوئی عورت ہو جو اذان کے کلمات داہنے کان میں کہہ دے اور بائیں کان میں اقامت کہے، عورت کہہ دے خود اس گھر کی، انتظار نہ کرے، یہ اتصال چاہیے، یعنی بچہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے فوراً، تاکہ اس کے کان میں جو چیز سب سے پہلے پڑے وہ اللہ اکبر کی صدا ہو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کان کے واسطے سے اس کے دل تک پہنچ جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا اس کے دل تک ٹکرا جائے، فوراً اذان دی جائے، عورت اذان کہہ دے۔ اگر کوئی عورت بھی نہیں ہے، چلیے ہم کہتے ہیں مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، ارے عورت تو کوئی نہ کوئی رہے گی، لیکن مان لیجئے نہیں ہے کہ اس کو الفاظ یاد نہیں ہے یا ہے نہیں، وہ ماں خود کہہ دے جس کا وہ بچہ، اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اذان کے لیے آج تک کبھی نہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی عورت اذان دے دے، سنا کبھی؟ لوگ محلے کے امام کو تلاش کر کے لاتے ہیں، مؤذن صاحب کو تلاش کر کے لے آتے ہیں، ہمارے عرف میں بھی ہم نے بھی بعض محلے کے بچوں کے کان میں اذان دی، لوگ بہت اہتمام سے بلا کے لے آئے اور اس کے بعد ایک کاغذ میں چھوارا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رسم ہے اللہ جانے۔ دیکھیے فوراً اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کے کان میں اور کوئی دنیاوی چیز نہ پڑی ہو، اور کوئی نہ ہو تو وہ عورت خود اذان دے دے، جب دے سکے، جب اس کے اندر طاقت ہو جائے، تھوڑی دیر میں تو سمجھ جائے گی، فوراً دے دے۔ ان چیزوں میں ہم سے بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے، اور جب بچہ بولنے لگے تو ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ اس کو ہم فلمی گانے یاد کرائیں، ڈائیلاگ یاد کرائیں اور بھی دوسرے الفاظ یاد کرائیں، سب سے پہلے ہم کو اللہ، لا الہ الا اللہ، اس قسم کے الفاظ یاد کرانے چاہیے۔ اب آپ کو بتاؤں، آپ بھی سوچیں گے کہ اگر معصوم سا بچہ اللہ اللہ کہے گا تو ہم کو کیا ملے گا؟ ایک بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب معصوم سا بچہ اللہ اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کی قدرت کو جلال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ یہ سنا آپ نے کہ اللہ اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ ہم لوگوں کو تو ابھی احساس ہی نہیں ان چیزوں کا، گانے یاد کرا دیں گے، نہ جانے کتنے ڈائیلاگ یاد کرا دیں گے، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ بچوں کو کبھی کتوں سے، بلی سے، شیر سے نہ ڈرایا جائے،
اس کا بہت غلط اثر ان کے ذہن پہ پڑتا ہے، ان کے دل پہ پڑتا ہے. بعد میں وہ بچہ جھجکنے لگتا ہے، بعد میں وہ بچہ روتا ہے، تب یہ کہیں گے مولوی صاحب گنڈا بنا دو، تعویذ بنا دو. بچہ چونکتا ہے، بچہ روتا ہے، کان میں کس نے ڈالا اس کے کتا، چپ 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 بلی آ جائے گی. کس نے ڈالا یہ بلی، کس نے ڈالا یہ؟ پھر کیوں آپ نے ایسا کیا، کیوں کیا آپ نے؟ اس کے کان میں آپ نے ڈلوایا نا. اس لیے ان الفاظ سے بچے کے کان کو محفوظ رکھنا چاہیے. کبھی نہ کہیے کہ کتا آ جائے گا، کبھی نہ کہیے کہ بلی آ جائے گی، کبھی نہ کہیے کہ شیر آ جائے گا. اور بعض عورتیں تو اپنے ابا سے ڈراتی ہیں، اس کے ابا سے. چپ، یہ ابو آ جائیں گے تو رے. یا اللہ بھئی، کیا باپ کوئی شیر ہے؟ کیوں آپ ڈراتے ہیں اس کو؟ نہیں دیکھیے، مذاق کی بات نہیں ہے، اس سے بچے کا دل متاثر ہوتا ہے. جیسے بڑے لوگ ہیں، منع کیا جاتا ہے کہ صدمے کی کوئی بات ان کے سامنے نہ پیش کیا جائے. جب ایک 70 سال کا آدمی ایک ٹینشن کی بات نہیں برداشت کر پاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ابھی مالی نقصان کی خبر اس کو نہ دی جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اور جو بچہ 1 دن کا ہے، 24 گھنٹہ کا ہے، 6 مہینے کا، آپ اس وقت ہر وقت اس کے کان میں ڈال لے، بلی کاٹ لے گی اور کتا کاٹ لے گا اور ابا مار دیں گے، تو اس کا دل کہاں جائے گا؟ سمجھو ان چیزوں کو. آج جیسی تربیت ہم سب کو کرنی چاہیے، ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین.